بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے احسان کو نہیں بھولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اس زمانے کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا تھا، لیکن اس سے پہلے چند روز تک ابو لہب کی ایک لونڈی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب بڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے چاہا کہ اس احسان کا بدلہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے کوشش کی کہ ابو لہب سے صوبیہ کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، لیکن ابو لہب ہمیشہ اس سے انکار کرتا رہا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، ابو لہب سے چھپا کر کوئی نہ کوئی چیز صوبیہ کو بھجواتے رہے۔ مدینے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑے اور دوسری چیزیں بھجواتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کی جنگ سے واپس آئے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ صوبیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کے قریبی رشتہ دار کون کون ہیں تاکہ انہیں اس نسبت سے تحفے بھجوا سکیں، لیکن معلوم ہوا کہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی دایا حلیمہ سعدیہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی محتاجی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے ذکر کیا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو اسی وقت 1 اونٹ اور 40 بکریاں دے دیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں اماں اماں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور انہیں اس پر بٹھایا۔ اس کے بعد ان سے ان کی ضرورت پوچھی اور جس کام سے وہ آئی تھی وہ کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حلیمہ سعدیہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے انتقال کی خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 200 درہم اور کپڑے دیے اور سواری کے لیے کجاوے سمیت 1 اونٹ عطا فرمایا۔